بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیات 18 سے 22 کا مختصر مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت 18 سے 19 وہی گزشتہ مضمون شاندار انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ فرشتوں اور علم راسخ رکھنے والوں کی شہادت ابتدا سے یہی ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرشتوں اور علم راسخ رکھنے والوں کی شہادت ابتدا سے یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کو قائم کرنے والا اور عزیز حکیم ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اس کا دین اسلام ہے، اور یہی دین اللہ کا حقیقی دین ہے۔ یہی دین اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے بھیجا، یعنی تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت وغیرہ کبھی اللہ کے دین نہیں تھے۔ یہود و نصارہ نے دیدہ و دانستہ اس دین میں اختلافات برپا کیے، اور اسلام کے بجائے یہودیت و نصرانیت کے الگ الگ بت کھڑے کیے۔ اللہ کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی وحدانیت مضبوط اور پکے دلائل اور آیات کے نزول کے ذریعے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ قیامت کے دن یہ شہادت دینے والے کو لایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا، میرے بندے نے میرے ساتھ کیا کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کروں، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ قیامت کے دن یہ شہادت دینے والے کو لایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کروں، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں، یعنی شاہد اللہ فإن الدین عند اللہ الاسلام، اور دو آیتیں قل اللہم مالک الملک، تا بغیر حساب، یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی بغیر قل اللہم مالک الملک تا بغیر حساب تک، شاہد اللہ تا ان الدین عند اللہ الاسلام تک، یہ دو آیتیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی
آل عمران کی 2 آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے ساتھ آویزاں تھیں اور ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ تو ہمیں زمین پر اتار رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی ہر نماز فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا تو میں اس کا ٹھکانہ جنت کو بنا دوں گا اور اس کو فردوس کے باغیچے میں ٹھہراؤں گا اور روزانہ اسے 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا جس میں کم ترین اس کی مغفرت ہے اور اسے میں ہر دشمن کے غلبے سے اپنی پناہ میں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا تو میں اس کا ٹھکانہ جنت بنا دوں گا اور اس کو فردوس کے باغیچے میں ٹھہراؤں گا اور روزانہ اسے 70 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھوں گا اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا جن میں سے کم ترین اس کی مغفرت ہے اور اسے ہر دشمن کے غلبے سے اپنی پناہ میں لوں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا پختہ ترین ثبوت پیش کیا ہے اور اپنی وحدانیت پر 3 قسم کی شہادتیں پیش کی ہیں۔ اول یہ کہ خود اپنی شہادت، جس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں اس کی وحدانیت کی گواہ ہیں۔ دوم یہ کہ ملائکہ کی شہادت جو فسق اور ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہیں وہ بھی اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ سوم اہل علم کی گواہی یعنی حقائق کا علم رکھنے والے بھی اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ یہ تینوں شہادتیں ہر قسم کے شرک کی نفی کرتی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نصارہ کا عقیدہ تثلیث محض لغو اور باطل ہے۔ لہذا مخلوق پر واجب ہے کہ اتنی عظیم گواہیوں والے حاکم کے ہر حکم کو تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ شرف اور زیادہ عزت کام توحید کو جاننا ہے۔ سب سے زیادہ شرف والا کام، سب سے زیادہ عزت والا کام توحید کو جاننا ہے، جس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے اور اپنی مخلوق میں سے عظیم ترین افراد کو اس کا گواہ بنایا ہے۔ شہادت یعنی گواہی علم اور یقین کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے جو آنکھ سے مشاہدہ کے برابر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص توحید کے معاملہ میں اس مقام تک پہنچتا ہے وہ اہل علم میں شامل نہیں۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو شخص توحید کے معاملہ میں اس مقام تک نہیں پہنچتا وہ اہل علم میں شامل نہیں۔ پھر لفظ آتا ہے قائمًا بالقسط، عدل کے ساتھ قائم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال میں اور بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے میں ازل سے عدل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں اور بندوں کے معاملات کے فیصلے کرنے میں ازل سے عدل پر قائم ہے۔ شروع سے ازل یعنی شروع سے عدل پر قائم ہے۔ امر و نہی میں بھی اس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اسی طرح خلق و تقدیر میں بھی اسی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی خالق رازق تمام معاملات میں مختار کل ہے، وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ معبود بھی اللہ ہی ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی رازق، تمام معاملات میں مختار کل، تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لفظ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک اپنی مخلوق کے لیے مقرر کردہ طریقے حیات صرف اسلام ہے۔
اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندہ رہنے کا طریقہ مردود ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ ناپسندیدہ اور مردود ہے اور آخرت میں خسارے کا باعث بنے گا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ معبود برحق اللہ ہی ہے، تب یہ بتا دیا کہ دین کون سا قبول کرنا ہے۔ فرمایا وہ دین اسلام ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دینا۔ تو فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اس کے بعد آیات 20 تا 22، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے دین حقیقی کے بارے میں جھگڑنا چاہتے ہیں تو تم ان کی اس مخالفت کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاؤ، بلکہ صاف صاف ان کو سنا دو، میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اسلام کی راہ اختیار کر لی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری صرف اس پیغام کو پہنچا دینے کی ہے، اس کے بعد تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اس کے بعد معاملہ سارا اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب حالات سے باخبر ہے۔ اہل کتاب کو یہ دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا ناحق خون بہایا ہے، دین کے مصلحین اور عدل کے علمبرداروں کے در پہ قتل ہوتے ہیں، کہ اب ان کی عدالت کا وقت آ گیا ہے اور اب وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع کیے جائیں گے اور کوئی ان کا مددگار نہ بن سکے گا۔ جسے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔